شہر اقتدار میں دن بھر سیاسی گہما گہمی، اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کا اسلام آباد میں پڑاؤ۔ حکومت اور اپوزیشن کی اتحادیوں کو ہم خیال بنانے کی کوششیں، پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس، مشاورتیں، یقین دہانیاں اور وعدے، کبھی انکار کبھی اقرار۔ مولانا فضل الرحمان حکومت اور اپوزیشن کی نگاہ کا مرکز بنے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اگر مگر حکومت نے پلان بی تیار کر لیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے 2 ڈرافٹ ترتیب، حمایت نہ ملنے پر سادہ اکثریت سے ترمیمی بل منظور کرانے کا منصوبہ۔ قومی اور سینٹ کے اجلاس سے قبل وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکج سے متعلق نواز شریف کو آگاہ کیا۔ حکومتی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام لے کر ایک بار پھر مولانا کی رہائش گاہ آمد۔ وفد میں اسحاق ڈار، محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ شامل۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت، مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش۔ بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کا مجوزہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کو لاپتہ افراد کی بازیابی سے مشروط کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ مطالبات پر بات چیت کی یقین دہانی، سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ کی پارلیمانی پارٹیوں کے بیک وقت اجلاس، مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ بلاول بھٹو نے پارلیمانی پارٹی کو لاہے عمل سے آگاہ کیا، پارٹی پالیسی سے متعلق ہدایات دیں۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت متحدہ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر غور۔ متحدہ کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی آمد۔ مجوزہ ترمیمی بل پر بریفنگ دی، ایم کیو ایم پاکستان کو اعتماد میں لیا۔ آئینی اور سیاسی بحران ختم کیے بغیر ملک نہیں چل سکتا، کوئی نہ کوئی چانس تو لینا پڑے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ ایسی آئینی ترمیم کی مخالفت نہیں کریں گے جو ملکی استحکام کے لیے ہے۔ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے تو ترمیم کر سکتی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے حکومت کو ضمانت دینا ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سیاسی ڈی این اے میں مصلحت نہیں، وفاقی وزیر داخلہ خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہتے ہیں آج کچھ نہ کچھ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، سپریم کورٹ کے فیصلے کا آئینی ترمیم پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ تعداد پوری ہے۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان ہمارے پرانے اتحادی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا عوام کی بہتری کے لیے ہوگا، عوام کو انصاف ملنا چاہیے، کسی فرد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ قومی نوعیت کے معاملات ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ آئینی ترمیم ہے یا کوئی بلڈوزر ہے، جو قانون جلدی میں بنائے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں کیا اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ زور زبردستی سے ترامیم کی گئیں تو اسے کون مانے گا؟ پی ٹی آئی کے دور میں انتقام اور جھوٹ کی سیاست کی گئی۔ 2018 سے 2022 تک معاشی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے 16 ماہ کی کوششوں کے بعد ملک کو مشکلات سے نکالا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ پہلی بار 80,000 پوائنٹس تک پہنچ گئی، مہنگائی شرح کم ہو گئی، معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ پاکستان سی پیک کی بدولت سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آئینی ترامیم سپریم کورٹ پر شب خون مارنے کے مترادف ہے، بیرسٹر سیف کا بیان، کہتے ہیں جعلی حکومت آئینی ترامیم کی کوشش ناکام کر رہی ہے، پی ٹی آئی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، آزادی سلب نہیں کرنے دیں گے۔
तफसीली फैसला आते ही वजाहती फैसला पहले आ जाता है। पार्लियामेंट में एक फितना मौजूद है जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहता। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि जो कभी नहीं हुआ था वो सब पंजाब में हो रहा है। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर रही है। फील्ड अस्पताल गली मोहल्लों में लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शहरियों को बाइख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार है। पाकिस्तान की सियासत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए पार्लियामान का अहम किरदार है। इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान अमरीकी कार्रवाई को जानिबदाराना और सियासी तौर पर मुहर्रिक समझता है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर अमरीकी पाबंदियों पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि कुछ ममालिक अदम फैलाव के उसूलों पर अमल पैरा होने का दावा करते हैं। ऐसे मुल्क पसंदीदा रियासतों के लिए जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ के लाइसेंस की ज़रूरियात को मुआफ़ कर चुके। दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज़ अमल आलमी अदम फैलाव की साख को नुकसान पहुँचाते हैं और बैनुल अक़वामी सलामती को खतरे में डालते हैं। आवाम के लिए खुशखबरी, IMF की कड़ी शराइत के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का इम्कान। कीमतों में कमी वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद की जाएगी। ओगरा ने वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना को इंटरनेशनल कीमतों में कमी के तनासुब से 6 से 10 रुपए कमी की समरी भिजवाई थी। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुशखबरी सुना दी। जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $30 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2024 में $9.46 मिलियन तक पहुंच गए। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की आमद में इजाफा हो रहा है जो $28 बिलियन से तजावुज़ करने का इम्कान है।